بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ جو شخص یہ صورت پڑھے گا وہ اور اس کا خاندان کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین، ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جو شخص بھی یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کے دن اس عمل کو چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے، یہ ایک آیت آپ نے چلتے پھرتے پڑھنی ہے۔ جو شخص غریب و تنگ دست ہو، اگر وہ شخص بھی اس عمل کو کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے، وہ شخص بھی غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔ جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی تھی، رب کائنات نے اس عمل کی برکت سے اس تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ جن لوگوں کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرضے کے اندر اتنی آسانی فرما دی کہ چند دنوں کے اندر قرضہ بھی اتر گیا، آج وہ بہت زیادہ مالدار بھی ہیں۔ اسی طرح وسعت رزق کے لیے یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ عمل نہیں بلکہ خزانہ لگ جاتا ہے، کیونکہ یوم عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے۔ جس طرح حاجی حج کے دوران گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اسی طرح اس شخص کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور جس نے اس دن یہ عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنے والی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کی زندگی آسان ہو جاتی ہیں، نسلیں سنور جاتی ہیں، اور 2 سال کے گناہوں کی اس طرح بخشش ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والا سال اس کا اللہ تعالیٰ خوشیوں والا سال بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ جب 9 ذی الحج کی صبح ہو، آپ نے صبح کے وقت نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ اگر خواتین مخصوص ایام کے اندر ہوں تو وہ اس عمل کو نہ کریں، ان کے لیے میں الگ سا طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا جتنا یوم عرفہ کے دن کرنے والوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ مزمل شریف ہے جو 29 سپارے کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کو شروع سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سجا طویلا۔ جب آپ نے اس آیت پر پہنچنا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 7 پر بس یہاں رک جانا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ آپ نے پھر سارا دن چلتے پھرتے اس آیت کو ان لک فی النہار سبحا طویلا آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ تقریباً آپ 10 سے 20 بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیت بھی زبانی یاد ہو جائے گی۔ بالکل چھوٹی سی آیت ہے، آپ نے یوم عرفہ کے دن اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو پڑھتے رہیں۔ اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ کسی بھی تسبیح پر اس عمل کو پڑھ لیں، بس آپ چلتے پھرتے اس عمل کو آپ ورد جاری رکھیں۔
یہ آیت بیانات ہے جب شام ہو رات کو سونے لگیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، مقدر سنور جائے گا، نصیب بدل جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے رب کائنات تمام پریشانیوں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ آنے والا سال اس کا مصیبتوں اور دکھوں کا سال نہیں ہوگا بلکہ خوشیوں کا سال ہوگا۔ جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا الحمدللہ 100% اس نے اس کا رزلٹ پایا۔ تو بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب رات ہو، کیونکہ یہ یوم عرفہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے، یہ مہینہ سارا ہی بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس کا تو ہر دن کی ہر گھڑی پر بڑی سہانی ہے، اور آپ نے ان عملوں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں کے اندر ان کا مقدر سنور جاتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل بھی آپ کی زندگی، آپ کے مقدر کو سنوارنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو مت ضائع کیجیے گا، یہ موقع انسان کی زندگی بار بار نہیں دیتی، اور اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو پھر 1 سال کے بعد دوبارہ یہ دن ملتا ہے، اس لیے پھر انسان کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے آپ اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ وہ خواتین ہیں جو مخصوص ایام کے اندر ہوں، وہ کسی بھی جمعہ کے دن اس عمل کو پڑھ لیں یا وہ کسی بھی پیر کے دن اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ 2 دن اگر وہ یہ عمل کر لیں، کیونکہ یوم عرفہ والے دن جس نے پڑھنا ہے اس کو اسی وقت ایک دن ہی یہ عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور دن کے اندر خواتین نہیں کریں گی تو اس کو پھر 2 دن یہ عمل کرنا پڑے گا، یعنی کہ پیر اور جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا رزق عطا فرمائے گا، وہاں سے ان کے لیے رزق کے بندوبست ہوں گے جہاں پر ان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے ناظرین، آپ نے اس عمل کے شروع میں اور آخر میں درود پاک بھی ضرور پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ جب آپ اس سورت کو شروع کریں گے صبح کی نماز کے بعد، اور آپ یہ 7ویں آیت سے جانے سے پہلے جب آپ سورت مزمل شریف کو شروع کریں گے تو پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سورت مزمل شریف کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زدہ علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطعا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ آیت نمبر 7 پر پہنچنا ہے، آگے اس سورت کو نہیں پڑھنا، پھر آپ نے سارا دن اسی بیانات کا تکرار کرنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی رب کائنات کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا مقام ملے گا کہ جہاں بھی جائیں گے لوگ عزت بھی کریں گے، آپ کے چہرے پر ایک نورانیت پیدا ہوگی، ایک نور پیدا ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ جیسے آپ نے ایک مثال سنی ہے، اس کا تو ہاتھ مٹی میں بھی ڈل جائے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح پھر آپ اپنے دکان پر بیٹھیں، اپنے کاروبار پر جائیں، تجارت کریں، رب کائنات آپ کو اس میں نفع ہی دے گا، آپ کو ہمیشہ ترقی ملے گی اور آپ کو کبھی بھی کسی جگہ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ نہایت قیمتی عمل ہے، اسی طرح کے عمل بار بار نہیں ملتے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد جب رات کو سونے لگیں تو باقی جو اس کے بعد والی صورت ہے 8ویں، ایسے آپ نے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے باقی جو صورت رہتی تھی پھر آپ نے اس صورت کو مکمل کر کے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جیسے آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا
جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک اگر درود ابراہیمی پڑھا تو درود ابراہیمی اگر کوئی اور درود پاک پڑھا، کوئی اور درود ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور جتنا آپ نے سارا دن پڑھا ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور کے والدین کی بارگاہ میں، جتنے حاجی حج کے لیے گئے ہیں ان کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ بس یہ کام کرنا۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف 10 مرتبہ یہ آیت بیانات پڑھ لینی کرنی ہے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، صرف 10 مرتبہ، کیونکہ آپ پھر دیکھنا ایک ماہ نہیں گزرے گا، ایک مہینہ نہیں گزرے گا، رب کائنات اتنا آپ کو مالدار بنا دیں گے کہ کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ عمل بہت ہی اچھا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔